بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر دولت مند ہونا چاہتے ہو تو ان 3 قسم کی چیزوں سے دور رہو۔ یہ چیزیں انسان پر غربت لادی ہیں: سستی، لاپرواہی، عیش و آرام اور سختیاں برداشت کرنے کی کمی، رات کو منہ میں پانی آنے کی شکایت۔ امرود کی مسلسل استعمال سے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ امرود کھانے کے بعد استعمال کرنا چاہیے۔ کھانے سے پہلے امرود کھانا قبض کا باعث ہوتا ہے، جبکہ کھانے کے بعد امرود کا استعمال قبض دور کرتا ہے۔ ہائی بلڈ پریشر کی مریض زیادہ سے زیادہ تربوز استعمال کریں۔ پیشاب کھل کر آئے گا اور بلڈ پریشر کم ہوگا۔ شوگر قابو کرنے والے پھل ماہرین کا کہنا ہے کہ اسٹرابیری کو روزانہ کی بنیاد پر کھانے سے شوگر پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ اسٹرابیری کا استعمال جسم میں پروٹین کو متحرک کرتا ہے، جو جسم کی اضافی چربی اور خون کی چکنائی کو کم کرتا ہے۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ روزانہ 1 گلاس چکترو کا جوس پینا عادت میں شامل کر لیں تو یہ تیزی سے وزن میں کمی لاتا ہے اور اضافی چربی کو چلنے میں مدد دیتا ہے۔ چکترو میٹابولزم کی کارکردگی کو بڑھاتا ہے اور پیٹ اور آنتوں کی صفائی میں معاون ہے۔ بچوں کو سوکھا جسم زیتون کی تیل کو دھوپ میں رکھ کر ہلکا سا گرم کر لیں اور اس تیل سے مالش کریں 5 منٹ تک، اور بچوں کو سب کے نیچے ہرگز نہ لٹائیں۔ یہ عمل 5 ہفتے تک جاری رکھیں۔ اس سے بچے کی ہڈیاں مضبوط ہوں گی اور جسم بڑھے گا۔ دماغی خشکی، دماغی کمزوری اور چکر غصہ زیادہ آنے کی صورت میں روغن بادام 3 چمچ چائے والا نیم گرم کر کے دودھ میں ملا کر صبح و شام پیئے۔ اگر رات کو سوتے وقت 7 بادام چلے ہوئے ہمراہ 1 تولہ مصری کی کھا لیا جائے تو نظر تیز ہو جاتی ہے۔ کچھ عرصے مستقل مزاجی سے عمل کریں۔ انجر، کانسی، دیمہ اور گلے کی دیگر امراض کے لیے بہت ہی لاجواب میوہ ہے۔ ہلکی سوزش، سینے کی بوجھ اور پھیپھڑوں کی سوجن کم کرنے میں مفید ہے۔ منافقت کی دوستی سے 1000 گنا بہتر ہے کہ تم کلم دشمنی کا اعلان کر دو۔ شکایت طور کر دینا ایک اعلیٰ قسم کی صبر کا قسم ہے۔ جو خواتین یہ چاہتی ہو کہ ان کی کمر نہ جھکے، پٹے اعصاب کمزور نہ ہو، جسم کبھی ڈھیلا نہ پڑے اور ہمیشہ جوان نظر آئے، تو ہر وقت تانبے کی جولی کسی نہ کسی شکل میں ضرور پہنیں۔ جو عمر بڑھتی ہے یا کوئی بیماری لاحق ہو جائے تو یادداشت کمزور پڑنے لگتی ہے۔ سبز چائے کا استعمال یادداشت کو بہتر بناتا ہے، لیکن سبز چائے کو دوا نہیں، یہ یادداشت فائل رکھنے میں مدد دے سکتی ہے، مگر کوئی بھی یادداشت واپس نہیں لا سکتی۔ یہ دماغ کے ٹشو کو تقویت دیتی ہے تاکہ یادداشت قائم رہے۔ عبادت کرنی ہے تو یہ کرو کہ جو بھی گناہ کیا ہو اس پر ندامت ہوئے اللہ سے معافی طلب کرو، پھر عبادت کی طرف بڑھو۔ 50 گرام سرسوں کی تیل لیں اور اس میں 2 ٹکی کا کافور کاٹ کر ڈال دیں اور دھوپ میں رکھ دیں۔ مکس ہو جانے پر پاؤں کی تلوں پر مالش کریں۔ انشاءاللہ پاؤں کی جلن دور ہو جائے گی۔ صبح نہار منہ 1 پاؤ آدھا کلو لے کر اس میں 50 گرام خالص سرسوں کا تیل ملا کر کھانے سے لٹکا ہوا پیٹ 1 ماہ میں ختم ہو جائے گا۔ بارش کا پانی میں شفا ہے۔ جب بھی بارش ہو تو بارش کا پانی جمع کر لیں
اور کچن میں بوتل بھر رکھ دے۔ جب بھی گھی وغیرہ ہاتھ جل جائے تو فوری اس جگہ پر بارش کا پانی لگا لے، تو انشاءاللہ چیلے وغیرہ نہیں بنیں گے، جلن بھی ختم ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ جب بھی کھانا بنایا جائے چند قطرے پانی مکس کر لے، کھانا بیماری نہیں بنتا اور ذائقہ لاجواب ہو جاتا ہے۔ نمونے سے نجات انگور کی 8 سے 10 پتے لیں، پتوں کو اچھی طرح رگڑ کر ان کے پانی نکال لیں اور 1 چمچ یہ پانی مریض کو پلا دیں۔ انشاءاللہ نمونے سے فوراً نجات مل جائے گی۔ 3 عدد لونگ لیں، 1 لونگ صبح منہ میں رکھ کر اسے چوستے رہیں، پھر دوپہر کو 1 لونگ اور اسی طرح شام کو 1 لونگ منہ میں رکھ کر چوسے۔ یہ ٹوٹکا صرف نزلہ زکام اور گلے کی خراش کے دوران کریں۔ نگاہ روشن، بنائے تیز 15 بادام، 2 چائے کی چمچ سونف، 3 کالی مرچ کو نہار میں 1 گلاس دودھ کے ہمراہ چبا کر کھا لے۔ ہر قسم کی خارش کا لاجواب علاج۔ 1 پو تارمیل کی تیل میں 1 چمچ گند آملہ سارک ملا کر اچھی طرح مکس کر لیں اور متصل مقام پر ہلکا سا مساج کریں اور 1 گھنٹہ بعد دھو لیں۔ اپنے شیمپو میں تھوڑا سا نمک ملائیں اور پھر کمال دیکھیں۔ شیمپو میں 2 سے 3 کھانے کی چمچ ڈال کر اچھی طرح مکس کر لیں۔ جب بھی بال دھوئے تو اس شیمپو کو استعمال کریں۔ نمک کے ذریعے آپ کی سر میں موجودہ خشکی سکری کا خاتمہ۔ پلیوں کے متعلق یہ بات خوشکن ہے کہ گہری رنگ کی سبزی اور پلیہ کے استعمال سے ذیابیطس، کینسر، ہائی بلڈ پریشر، گردے اور جگر کی امراض کی خطرات بچایا جا سکتا ہے۔ ان بیماریوں میں مبتلا افراد پلیوں کا استعمال کر کے اپنی مرض کی شدت کو کم کر سکتے ہیں۔ دماغی خشکی، کمزوری، چکر آنا اور زیادہ آنے کی صورت میں روغان بادام 3 چمچ چائے والے نیم گرم کر کے دودھ میں ملا کر صبح و شام پیے۔ سرسوں کے تیل میں کیکر کی پھول جلا کر چھان لے، 2 سے 3 قطرے صبح و شام۔ کان کا درد اور پھیپ آنا بہت ہی جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے۔